بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد باب الوليمة أي الوليمة في النكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے نکاح کے تعلق سے بیان چل رہا ہے. نکاح کے واجبات، سنن، خرافات، رسم رواجات، کھانے پر بیان نہیں آیا. تو آج کا عنوان جو ہے وہ کھانا یعنی ولیمہ، مسنون کھانا ہے. انشاءاللہ اس کے متعلق تفصیلی گفتگو اور آپ کے دل میں ہونے والے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ اس گفتگو میں آ جائے گا. جیسے بہت سارے سوالات دل میں ہوتے ہیں بھئی ولیمے کے تعلق سے کہ کب کیا جاوے. بھئی عصر بعد نکاح پڑھایا اور رات ہی کو کھانا کھلا دیا ولیمہ ہو جائے گا؟ کتنے دن تک ہم کر سکتے ہیں؟ تیسرے دن کیا، سیٹنگ نہیں تھا تو تیسرے دن کھلایا، یا دعوت اتنی چل رہی تھی تو ہمارا نمبر تیسرے دن آیا تو کیا ولیمہ ہو جائے گا؟ کتنے لوگوں کو بلائیں؟ ہم ٹیبل پر کرسی پہ کھانا رکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہم رکھ سکتے ہیں؟ اور ہم ڈرائی آئٹم یا اسی طریقے سے دوسری اور دو چار کھانے بھی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی شرعی طور پر گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ اس میں گفتگو کریں. سب سے پہلے یہ سمجھیں ولیمہ کس کو کہتے ہیں. دراصل ولیمہ ایک مسنون سنت دعوت ہے جو نکاح ہونے کی خوشی میں مرد کی طرف سے یعنی شوہر کی طرف سے جو کی جاتی ہے اس دعوت کا نام ہے ولیمہ. اچھا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ولیمے کا کھانا کھلانا یا خود کھانے کے لیے جانا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یعنی یہ کرے ہی، چاہے چھوٹا سا کرے، تھوڑا بہت کرے، لیکن یہ کرے ہی یہ عمل. دیکھیں شریعت کتنی تاکید کے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھے، جو چیز ہے شریعت میں اس کو کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں ہر جگہ پر منع 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 منع، یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں. جو ہے جیسے ولیمہ ہے تو اتنا زبردست ہے تو حضور یہ فرماتے کہ ولیمہ کرو، اور ولیمہ دولہے تیرے لیے کرنا یہ ضروری ہے، تو کر. لیکن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ آگے میں ذکر کروں گا. اچھا، ولیمے کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس کے فوائد کیا ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیے مرد کی طرف سے یہ کھانا کیا جاتا ہے تو اس کو ایک نعمت حاصل ہوئی ہے، یعنی نکاح ہوا ہے، اس کا نکاح والی نعمت. تو اس کے شکرانے کے طور پر اسی طریقے سے اس کے گھر میں خوشی کا موقع ہے، اس لیے کہ یہ یہاں سے ایک نیا فرد، ایک نیا ممبر اس کے گھر میں داخل ہوا ہے، اس کی فیملی میں ایڈ ہو گیا ہے. تو اب یہ خوشی، جیسے عام طور پر بھئی عقیقہ کیوں ہے، عقیقہ کیوں کرتے ہیں؟ عقیقے کا شریعت میں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی، یعنی اس کے گھر میں ایک نیا فرد آیا، اس کو اتنی خوشی ہے کہ اس خوشی کے اندر یہ لوگوں کو کھلا رہا ہے. تو اس لیے ولیمہ بھی جو یہ رکھا گیا ہے یہ نئے آدمی کے آنے کی خوشی کے اندر یہ شوہر کی طرف سے. اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نکاح کا ولیمہ کیا ہے، یعنی ولیمہ کبھی بھی نہیں چھوڑا. دیکھیے آپ کی دوسری دعوت، یعنی آپ نے ایسے ہی کسی کو دعوت کے لیے بلایا ہو، کھانے کے لیے بلایا ہو، وہ تذکرہ میں نے حدیث میں پڑھا تو نہیں ہے کہیں، غالباً ہو بھی سکتا ہے یا ذہن میں نہیں ہے. البتہ ولیمہ جب بھی آپ نے نکاح کیا ہے تو اس کی دعوت آپ نے ضرور کی ہے، ولیمے کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی نبیوں نے نکاح فرمائے ہیں ان سب نے بھی ولیمے کیے، بلکہ حدیث پاک میں اتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نکاح سفر میں فرما رہے، چالو جرنی ہے، چالو سفر ہے، اس میں وہاں نکاح ہوا، اس نکاح کا ولیمہ بھی حضور نے وہاں پر سفر میں کر دیا، یعنی سفر میں بھی ولیمہ نہیں چھوڑا آپ نے. اس لیے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا لا بد للعرس من ولیمہ، لا بد للعرس من ولیمہ، یعنی یہ فرمایا
دولہے کو کہ دیکھ بھائی ولیمہ کرنا ہی پڑے گا، صاحب کرنا ہی پڑے گا بھائی، نوا ممبر جیسے ہم کہتے ہیں نا، جیسے بعض مرتبہ کسی کا سودا پتا، نوا مکان بنایا کسی نے، یا اسی طریقے سے وراثت میں حصے تقسیم ہوئے تو اچھی خاصی ایک مقدار روپیوں کی آئی، تو پھر دوست کیا کرے، بھائی کھلانا پڑے گا، آئے ہیں پیسے۔ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولہے کو کہہ رہے کہ اس موقع پر تجھے کھلانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ بہت خوشی کا یہ موقع ہے، گویا یہ دعوت کا سب سے بہترین موقع ہے، سب سے بہترین۔ جیسے ہوتا ہے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کب کھلانے کا موقع ملے، تو بعض لوگ تیجے پہ کھلا رہے، 10ویں پہ کھلا رہے، 40ویں پہ کھلا رہے، 4 مہینے پہ کھلا رہے، برسی پر کھلا رہے۔ حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں، شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احادیث میں اور بزرگوں کے اقوال میں تو وہاں تو کوئی بات ذکر ہی نہیں کی، لیکن لاجک بھی تھوڑا عقل دیو، اللہ نے تو دماغ لگائے کہ یہاں کھانے کا کوئی تک بنتا ہے، میت پر دیگے چڑھانے کا کوئی تک بنتا ہے، بھئی کھانا کیوں کھلاتا ہے انسان، کھانا دعوت کیوں کرتا ہے؟ بھئی دعوت اس لیے کرتا ہے، یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور یہاں پر تیجے پر بھی، 10ویں پر بھی، 40ویں پر بھی بعضی جگہوں پر ڈیگے چڑھتی ہے۔ اچھا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھلانے کا مقصد یہ ہے ہمارا تیجے پر، 10ویں پر یا 40ویں پر، کہ جس کی وجہ سے میت کو، جن کا انتقال ہوا ہے، ان کو اس کا ثواب پہنچے، بھئی اگر ثواب پہنچانا مقصد ہے تو پھر اس کے مستحق اس کھانے کے یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، فقیر ہے، وہ لوگ جن کے پیٹ میں جاوے تو وہاں سے دعائیں نکلے، جو مستحق کو ایسے ایصال ثواب کے کھانے کے، تو تھوڑی دیر کے لیے بھئی ظاہر سی بات ہے، دیکھیے جس دن میت کا کسی گھر میں انتقال ہوتا ہے، حکم پڑوسی کو ہے کہ تو کھانا بنا کر پہنچا۔ یہ تو ہمارے یہاں پر ایک برادری ہے، پورا نظم ہے، سسٹم ہے، انتظام ہے کہ بھئی میت کے گھر میں کھانا نہیں، کوئی رشتہ دار یا اسی طریقے سے تعلق والے ہیں، وہ کھانا بنا کر میت کے گھر میں پہنچاتے ہیں، کھلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ غم ہے، یہاں پر غم ہے، تو ان کے کو کھانا اترتا بھی نہیں ہے، اور یہاں دیگے پر دیگے پکتی، یعنی کوئی لاجک سے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیوں ہے یہ کھانا۔ جیسے اکثر لوگ یہ مسئلے مجھ سے پوچھتے تو میں پہلا ہی سوال یہ، کیوں ہے یہ کھانا، کیوں ہے یہ دعوت، کس چیز، کون سی خوشی ہے آپ کو دعوت کا، کون سا تک بنتا ہے یہاں پر دعوت؟ کوئی تک نہیں۔ خیر بات تو یہ ذکر کرنی ہے کہ ولیمے کے موقع پر کہ یہاں بہترین تک بنتا ہے، یہاں بہترین موقع ہے، اتنی اہمیت ہے۔ دیکھیے ولیمے کی دعوت کی کتنی اہمیت ہے، حدیث میں فرمایا گیا اگر کسی کو دعوت دی اور وہ نہیں گیا تو حدیث میں حضور نے فرمایا فقد عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ کسی کو ولیمے کی دعوت، یعنی یہ موقع ہے خرچ کرنے کا، یہ موقع ہے سخاوت کرنے کا، یہ موقع ہے مال نکالنے کا، یہ موقع ہے غریبوں کو بلانے کا، یہ موقع ہے رشتہ داروں کو بھیگی کرنے کا، یہ موقع ہے، لیکن اس کے حدود قیود میں آگے ذکر کروں گا۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، ولیمے کا جو کھانا ہے بہترین کھانا ہے، سنت کھانا ہے، قبول کرنا یہ ضروری ہے، دعوت میں شریک ہونا یہ ضروری ہے، اور دولہے یعنی لڑکے والوں کی، اچھا لڑکے والوں کی طرف سے ہے ولیمے کا کھانا، لڑکی والوں کی طرف سے شریعت، دیکھیے جس نبی نے ولیمے کو یعنی وہ کھانا جو لڑکا کھلاتا ہے، کتنی حدیثوں میں آگے حدیث سے ذکر کروں، کتنی حدیثوں میں سمجھایا گیا ہے کہ بہترین ولیمہ یہ ہے، برا ولیمہ یہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف سے کہہ رہے بھائی ولیمہ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں ولیمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ولیمے پر آپ خود دیگ پر بیٹھ کر کھانا نکال کر مہمانوں کو کھلا رہے ہیں کہ یہ ہے موقع خوشی کا۔ اگر لڑکی کے نکاح کے موقع پر اگر دعوت ضروری ہی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور تاکید سے حدیث میں ذکر فرماتے۔ اچھا اب حال یہ ہو گیا ہے لڑکیوں کی یعنی لڑکی والوں کی طرف سے دعوت کا کہ وہ بھی بہت لمبی چوڑی دعوت کرتے ہیں، جس میں حالانکہ ان کے یہاں پر تو غم اس معنی کر کے بیٹی جا رہی ہے، آپ نے تو اتنی بڑی اپنے کلیجے کا ٹکڑا اس کو دے دیا ہے، یہاں تو غم کا موقع ہے۔ یہ تو خیر اللہ کا احسان ہے کہ بارات کا ظلم جو ہے جو ہمارے یہاں پر وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، ورنہ جن جگہوں پر بارات کے ظلم جو ہوتے ہیں اس میں تو
لڑکی والوں کی یہاں پر زبردست پریشانی آ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر نکاح پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اب کھانا وہیں پر یعنی کسی اور جگہ پر جا رہے ہیں، مثال کے طور پر کچھ کلومیٹر دور پر وہاں سے لڑکی لے کر آئے ہیں، تو اب سب وہاں پہنچے، بلائے گئے تھے یا کچھ بھی نہیں کہے تھے، بس ایسے ہی پہنچ گئے. اب لڑکی والے پریشان کتنے ہیں، 100 ہیں، 200 ہے، 300 ہے، 500 ہے، بعض مرتبہ تو پوری ٹرینیں بھر کے بھی پہنچ جاتے. حالانکہ اس موقع پر ان کے ذمے ہے ہی نہیں یہ کھلانا. اب تو ہمارے یہاں پر بھی یہ چیز عام ہونے لگ رہی ہے زیادہ تر کہ بھئی جس دن نکاح ہوا اس دن رات کا کھانا لڑکی والوں کے یہاں اور لڑکا والا دوسرے دن ولیمہ کر دیتا ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں یہ لازم اور ضروری بالکل بھی نہیں ہے. اچھا اب تو تاکید سے سامنے سے لڑکے والے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں سے اتنے مہمان آئیں گے، ہمارے یہاں سے نہ سامنے. یہ کیسا ہوا کہ جس کو دعوت نہ دی گئی سامنے، بھئی دعوت کس کو کہتے ہیں، بھئی کوئی دے پھر آدمی پہنچے تو اس کو کہا یہ سنت ادا کی، لیکن دعوت نہ دی اور سامنے سے مان نہ مان میں تیرا مہمان. تو یہ تو ایسا ہوا حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جس کو دعوت نہ دی گئی پھر بھی وہ کسی کے یہاں پہنچ گیا، تو حدیث میں حضور نے فرمایا وہ چور بن کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کے وہاں سے نکلا ہے. یہ اتنی، اور اسی لیے حدیث میں فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسی، کسی مسلمان کا کھانا یا کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر استعمال کرنا یا لینا بالکل بھی جائز نہیں ہے. جائے کہ یہاں تو آج کل یہ چل پڑا ہے کہ اتنے گھر ہمارے یہاں سے آئیں گے، اتنے افراد آپ کے یہاں پر کھائیں گے ہمارے. نہ لڑکی والوں سے کچھ پوچھا ہے، نہ کوئی تذکرہ ہے، کچھ نہیں، بس آئیں گے، اتنے آئیں گے. تو الغرض عزیز بزرگوں یہ بارات کا لشکر، یہ بارات کا ظلم یہ بڑھ رہا ہے، اس کو سمجھائیں اور اس چیز کو کم کرنے کی کوشش کرے. بھائی لڑکے والے کو بھی کہا تیری جتنی کیپیسٹی تو کھلا. تو الغرض یہ ہے ولیمے کے تعلق سے میں نے ذکر کر دیا کہ یہ کھانا بہترین کھانا ہے اور اس کی حدیث میں تاکید آئی ہے کہ اس کو کھلانا چاہیے. ولیمے کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ ولیمہ کرنا یہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں اس پر موجود ہے. جیسے ایک حدیث جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے دریافت کیا جب انہوں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی. وہی حضرت عبد الرحمن بن عوف والا جو واقعہ ہے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ نے نکاح کر لیا، صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور نے یہ فرمایا اولم ولو بشاتن کہ عبد الرحمن ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹا سا بھی کیوں نہ ہو، لیکن ولیمہ کرو، یہ سنت موقع ہے. تو اس کی اتنی تاکید آئی ہے ولیمے کی. اور بھی بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن حدیثوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے. اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ولیمے کے اندر کیا کھلائیں اور کتنے لوگوں کو جمع کرے، یا اسی طریقے سے میز پر، ٹیبل پر کانٹا، چمچ، چھری، ان تمام چیزوں سے بھی ولیمے کے اندر کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. دیکھیے سب سے پہلے ولیمہ کتنا کریں یہ سمجھیں. اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، جتنی اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے اتنا کریں، جتنی ہماری حیثیت ہے. جیسے بعض مرتبہ جنہیں میں نے گزشتہ بھی ذکر کیا تھا، حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر 5 لاکھ کا کھلاتا ہے تو بعض مرتبہ اس کو کوئی بوجھ نہیں، کیونکہ وہ کروڑوں میں کما رہا ہے، اس کی حیثیت ہے کھلانے کی. لیکن ایک شخص لاکھ روپے کا کھلا رہا ہے لیکن اس کی حیثیت نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے حیثیت سے بڑھ کر ہوا، یہ اس نے برا کام کیا ہے. تو اپنی حیثیت کا مطلب یہ ہے فضول خرچی نہ ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو، کھانے کا بگاڑ نہ ہو، اور لوگوں کو دکھانے کی غرض سے لمبا نہ کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے سنیے کیسے کیسے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کا جب ان سے نکاح ہوا حضرت ام سلمہ سے، تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولیمہ تھا اس میں تقریباً 2 کلو جو کا کھانا پکایا گیا تھا. 2 کلو جو کا کھانا آپ اندازہ لگا دیجئے، یعنی ایک فیملی بیٹھ کے کھا سکتی ہے اتنا. تو اتنا ہوا ولیمہ. ایک ولیمہ تو یہ ہوا. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے ولیمے میں جب یہ ولیمہ ہوا تو باقاعدہ ایک بکری ذبح کی گئی تھی،
اور گوشت اور روٹی، یعنی دیکھیے دونوں چیزیں وہ کھانے کے اندر تو جو، یعنی یوں سمجھ لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس میں کھچڑی پکا دی گئی تھی یا ملیدہ جیسا ہو سکتا ہے، ایسا کچھ پکا دیا گیا. لیکن اس کھانے کے اندر حضرت زینب بنت جہش سے جب نکاح ہوا، باقاعدہ ایک بکری ذبح ہوئی، گوشت بھی جس میں تھا، روٹی بھی، اور یہ ولیمہ حضور کے ولیموں میں سب سے بڑا ولیمہ تھا، سب سے بڑا ولیمہ، سب سے اونچے درجے کا. نمبر 3، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ولیمے میں کچھ صحابہ کے پاس جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا ولیمہ ہوا تو وہ کیسا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں ٹفن سسٹم. یعنی یہ اتنا آسان ولیمہ ہے، اتنا آسان ولیمہ ہے، ایک غریب سے غریب جو مہر ادھار رکھ کے شادی کرتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے یہ ولیمہ. کہ جس کے پاس کچھ نہیں وہ دلہن کو یہ کہتا ہے بھائی میں ابھی ادھار رکھتا ہوں، باقی رکھتا ہوں، مہر میں تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر دوں گا، لیکن ولیمہ وہ بھی یہ کر سکتا ہے. ٹفن سسٹم کا مطلب یہ کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ بھائی جس کے پاس جو چیز بھی ہو وہ لے کر ہمارے دسترخوان پر آ جاؤ، ہم سب ساتھ میں بیٹھ کر کھا لیں گے. تو کوئی کھجور لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی مکھن لایا، تو یہ تمام چیزیں جمع ہو گئی دسترخوان کے اوپر، سب نے ساتھ میں بیٹھ کے کھا لیا. ایسا لگتا ہوگا کہ ایسا ولیمہ تو آج کون کرتا ہے. یہی دریاپور کے اندر ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے دوست، وہ ہم سے بھی تعلق، انہوں نے اپنے شادی کے وقت آج سے کچھ 5-7 برس پہلے کی بات کہا، یہی ولیمہ کیا تھا، یہی ولیمہ سیم. تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں. نمبر 4، امی عائشہ کا نکاح کا ولیمہ کیا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے ولیمہ، امی عائشہ خود بیان فرماتی ہے نہ اونٹ ذبح ہوا نہ بکری ذبح ہوئی، بلکہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے دودھ کا ایک پیالہ آیا تو حضور نے فرمایا کہ جتنے بھی حاضرین بیٹھے ان سب کو پلا دو. یہ عائشہ کے نکاح کا ولیمہ ہو گیا. مطلب اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں، شربت پر نکاح، یہ ایسے ہوتا ہے. تو الغرض اس سے یہ معلوم ہوا کہ ولیمے کے لیے باقاعدہ کھانے کی دعوت بھی ضرور نہیں، کھانے پینے کی جو چیز بھی مناسب میسر ہو جاوے بس وہ کھلا دی تو بس وہ کافی ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ نبوی ولیمے ہیں، اور ولیمہ کتنا کرے اپنی حیثیت کے مطابق کرے، فضول خرچی نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بگاڑ نہ ہو، ورنہ کتنا بگاڑ ہوتا ہے. جیسے یہ بات آئی تو میں ڈشز کے تعلق سے ذکر کروں. بعض نکاح کے ولیمے کے اندر کئی ڈرائی آئٹم ہے یا بہت سارا پھر اس کے بعد کھانا ہے، کئی بگاڑ ہو رہا ہے. دیکھیے گنجائش ہے کہ آپ نے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر 2 سالن ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں، اور وہ 2 سالن میں ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھا رہے تھے، ایک ہاتھ میں آپ کی کھجور تھی اور ایک ہاتھ میں کھیرا ککڑی تھی اور آپ وہ دونوں کھا رہے تھے. تو علماء نے اس روایت کی وجہ سے یہ بات لکھی کہ دیکھیے یہ دونوں بھی ایک طرح کے سالن کھانے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر یہ دونوں بھی جمع. اس سے گنجائش یہ ہے کہ 2 سالن یا اسی طریقے سے کچھ آئٹم جمع ہو گئی تو اس کی گنجائش، لیکن اس کو ریاکاری کی وجہ سے کر رہا ہے کہ لوگ کہے کہ بھئی ایسا تو کہیں نہیں ہوا، یا پھر اتنا بنا دیا کہ وہ بگاڑ ہو رہا ہے. تو یاد رکھیں کھانے کا ذرہ برابر بھی بگاڑ ہوا تو زبردست پوچھ ہوگی، اس میں کھلانے والے کی بھی پوچھ ہوگی اور جتنے آئے کھانے والے ان کی بھی. ورنہ حال کیا ہوتا ہے شادی کا کہ صرف اس سے یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی بوٹی اتار یا یہ اتار یا فلاں اتار، اور کھانے کے اندر آپ دیکھیں تھال کے اندر اتنی ساری چیزیں بچ جاتی، اتنا بگاڑ ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ. برما کے حالات کے متعلق لکھا ہے کہ ان پر جو حالات آئے، ہمارے بزرگ اور اکابرین لکھتے ہیں کہ حالات آنے کی سب سے بڑی جو ان کی وجہ تھی، کھانے کا زبردست بگاڑ ہوا تھا. اس لیے کھانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مسکنت، اتنی عاجزی سے کھانا کھاتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر ادب کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے کہ اللہ کی بہت، اس لیے دعا سکھائی پہلے بھی، بیچ میں بھی بار بار پڑھی جاوے گی، کھانے کے بعد بھی. کیوں؟ اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، آپ کھلا رہے ہیں ہمیں، آسانی کے ساتھ اتر رہی ہے، اور پھر اس کا بگاڑ ہو جاوے تو کھانے کا بگاڑ نہ ہو. اسی طریقے سے ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا کھانا، جیسے کرسی ہے، میز ہے، ٹیبل پر بچھا کر کھانا کھلانا گنجائش ہے. دیکھیے عام طور پر ہندوستان میں پہلے ٹیبل میز پر کھانا نہیں تھا. جب انگریز آیا تو اس نے یہ ٹیبل میز کا یہ ایک پورا کلچر لے کر آیا.
اس زمانے کے علماء نے یہ بات کہی تھی کہ ٹیبل میز پر کھانا یہ ان کی مشابہت ہے یا اسی طریقے سے صرف یہ، لیکن جب ایک عمل مستقل ہو جاوے، عام ہو جاوے، رواج پا جاوے، تو وہ پھر مشابہت جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ عمل بھی پھر ختم ہو جاتا ہے، یعنی اب مشابہت باقی نہیں رہی۔ جیسے بعض مرتبہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ انسان ولیمے میں بلاتا ہے اور ولیمے کا کھانا بعض مرتبہ وہ ایسی ایسی جگہوں پر بیٹھ کر کھلا دیتا ہے کہ اس سے بہتر ہوتا کہ بھائی آپ دعوت ہی نہ دیتے، کبھی بالکل قریب میں بیت الخلا ہے اور اسی کے پاس میں نمبر آ رہا ہے کھانے کا۔ تو اپنے مہمان کی عزت بھی تو ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ مہمانوں کی کتنی عزت اور اکرام کیا کرتے تھے۔ تو صرف عزت اکرام گیٹ تک نہ ہو، اندر تک بھی مہمانوں کا عزت اور اکرام ہو کہ بھئی ان کو بھی پوری سہولت، پورا اطمینان، اور اتنا ہی کرے جتنی کیپیسٹی ہو، ورنہ خواہ کے لیے کئی ہزاروں کی دعوت دے دی اور پھر اس کے بعد کوئی انتظام ہی نہیں ہو پا رہا ہے، یعنی کھانا موجود ہے لیکن مہمانوں کو کیسے ہینڈل کرنا وہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اس سے بہتر تھا مختصر آپ رکھتے۔ تو الغرض گنجائش ہے، اسی طریقے سے کانٹا چمچ سے کھانے کی اس کی بھی گنجائش ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے نیچے بیٹھ کر کھانا اور ہاتھ سے کھانا، یہ ہی سنت اور افضل طریقہ ہے۔ لیکن کچھ سالن اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بغیر چمچ کے، اب گریوی کیسے کھائیں گے چمچ سے؟ بعض مرتبہ ایسے کھانے ہوتے جن کو چمچ ہی سے کھانا پڑتا ہے، ورنہ اگر ہاتھ ڈال دیا تو سامنے والے کو تھوڑا پسند نہیں آئے گا، کراہت محسوس، اچھا نہیں لگے گا اس کو کہ یہ کیسی گندگی کر کے کھا رہا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسے تو ٹیبل پر کھانے کی گنجائش ہے اور چمچ سے بھی کھانے کی گنجائش ہے، لیکن سنت اور حضور کا جو عمل یہ ہے بیٹھ کے کھانا ہے، اور اسی طریقے سے زمین پر بیٹھ کر کھانا ہے، اور یہ ہاتھ سے کھانا ہے۔ تو یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ ایک اور اہم مسئلہ کہ ولیمے کا وقت کب ہے، یعنی ولیمہ کب کرنا چاہیے۔ جیسے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کیا رخصتی سے پہلے یعنی نکاح والے ہی دن ولیمہ کرنے کی گنجائش ہے؟ اصل میں ولیمے کا جو لفظ ہے وہ ولم سے مشتق ہے، اور ولم کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا، ملنا۔ یعنی یہ جو دو نکاح کرنے والے ہیں جب ایک ساتھ جمع ہو گئے، ایک مرتبہ مل گئے، ان کی ملاقات ہو گئی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی رات انہوں نے گزار لی، اس کے بعد کا جو کھانا ہوگا وہ ولیمہ ہوگا۔ تو الغرض ولیمے کا مستحب وقت اور بہتر اور افضل وقت یہ ہے کہ وہ دوسرے دن کا یعنی رخصتی کے بعد کا جو کھانا ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے جب نکاح فرمایا تو حدیث پاک میں اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بنا بزینب بنت جحش، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات گزار لی تو اس کے بعد دوسرے دن آپ نے ولیمہ فرمایا۔ تو ولیمے کا مطلب یہ ہے دوسرے دن کا کھلانا، یعنی رخصتی کے بعد کا۔ فیض الباری بخاری کی شرح میں بھی ہے السنت فی الولیمہ ان تکون بعد البناء، سنت یہ ہے کہ ایک رات گزارنے کے بعد کا کھانا ہو۔ وہ طعام ما قبل البناء، لیکن اسی دن اگر کھلا جائے تو پھر وہ عام دعوتوں کی طرح ایک دعوت ہو جائے گی۔ تو اس لیے افضل بہتر ولیمہ وہ وہی ہے، کیونکہ سب سے اہم لاجک کیا ہے اس میں؟ بھائی شادی کی ہے اور شادی میں سب سے اہم جو ہے وہ دلہن ہے، تو پہلے سامان پارسل مکمل ہو جاوے، ڈیلیوری آ جاوے، قبضہ پورا مل جاوے، اس کے بعد پھر کھلاوے۔ تو یہ اس کے بعد کا کھانا جو ہے، انہوں نے رات گزاری اس کے بعد کا کھانا ہے، شب عروسی کے بعد کا جو کھانا ہے اس کو کہتے ہیں ولیمہ۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے یہاں پر اصل میں کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ ایک آدمی شروع سے لمبے فنکشن لے کے چل رہا ہے، تھالی بھی رکھ رہا ہے، مہندی بھی رکھ رہا ہے، وہ بھی رکھ رہا ہے، فلاں بھی رکھ رہا ہے، ایک دن پہلے سے رات بھی جگا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اور وہ سب چیزیں رکھ رہا ہے، اور نکاح والے دن سب آئے ہیں تو ان کو گھر سے لے کر آیا ہے، پھر واپس گھر جانا ہے تو وہاں کھلانا ہے، تو پھر یہاں کھلاتے پھر وہ تھک جاتا ہے، پھر بولتا ہے یہی کھانا ہے، اب یہاں سے جاؤ سلام کر کے نکلو، یعنی دوسرے دن کھلاتا نہیں ہے پھر وہ۔ اور یہ سب کھانے ہیں، ان میں اتنے ثواب کا وعدہ نہیں ہے جس ثواب کا، جس سنت کا وعدہ دوسرے دن کے۔ اس کے لیے کیا کریں؟ سب سے بہتر یہ بھائی اس مسجد میں یہ نماز کے فوراً بعد نکاح ہوگا، سب وہیں پر نماز پڑھ لینا، اور نکاح کر کے جو بھی شربت کھجور جو بھی ہو وہ تقسیم ہو، وہ پی کر کھا کر وہ چلے جانا، اور پھر سیدھے انشاءاللہ دوسرے دن ولیمے کے لیے ملاقات ہو جاوے گی جہاں کا ایڈریس ہو۔ یہ ہے سب سے بہترین طریقہ۔ ورنہ عام طور پر جو میڈیم درجے ہیں یا غریب درجے کے ہیں تو وہ ان کا جب سیٹ نہیں ہو پا رہا تو وہ ولیمہ کرتے ہی نہیں۔ اس لیے آج کل اکثر نوجوان یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے مجھ سے آ رہے کہ
بہت سمجھا رہا ہوں گھر والوں کو لیکن مانتے ہی نہیں ہیں. کہا پھر دوسرے دن پھر بھی کھولا کرنا پڑے گا, سب کو رکھنا پڑے گا اتنا. بھائی کیوں کرتے ہو؟ مسجد میں بلاؤ, مسجد سے روانہ کرو, کہاں گھر لے جانا. اصل میں کیونکہ بہت ساری رسمیں وہاں سے کرتے ہوئے, سلام بھی ہے, سلامی بھی ہے, پھر صافہ بھی دادا کے ہاتھ سے اس کو پہننا ہے, اور پھر سر پر ہاتھ بھی رکھانا ہے, پھر پیڑے بھی کھانے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے. پھر ویڈیو شوٹنگ کے تو مستقل اس کو وہ بھی کرنی ہے. پھر سب جمع ہو گئے, ان کو بھیگی کر کے, یہ سب چیزیں جمع کرنے کی وجہ سے پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے دن کا ولیمہ اڑ جاتا ہے. تو اس لیے ولیمے کا وقت جو ہے وہ یہی ہے. کتنے دن تک کھلا سکتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر 5-7 رشتہ دار ادھر سے ادھر, اس کی بیٹی اس کو دی, وہاں سے تیسرے کو دی, تیسرے سے چوتھے کو دی, پانچویں, بہت لمبے چوڑی رشتہ داری میں نکاح ہے. سب نے بیٹھ کے مشورہ کیا, بھائی کب کریں گے ولیمہ؟ کہا میں کل کرنا چاہتا ہوں. دوسرا کہتا ہے میں پرسوں کرنا چاہتا ہوں. تیسرا کہ میں نرسوں کرنا چاہتا ہوں. بھائی کب تک؟ 7 دن تک کر سکتے ہیں, 10 دن تک کر سکتے ہیں. ولیمے کے لیے مستحب اور سنت جو عمل ہے وہ 3 دن ہے. یعنی آج نکاح ہوا, کل, پرسوں اور اس کے بعد والا دن. اس کے بعد یعنی چوتھے دن کا جو کھانا ہوگا وہ عام دعوت کی طرح دعوت ہوگی, پھر اس میں ولیمے کا ثواب نہیں ملے گا. تو 3 دن تک کی, یعنی جو پروگرام بنا ہوئے تو 3 دن کے اندر اندر بنا لے. تو ولیمے کے وقت کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ دیکھ. اب ولیمے میں بلاوے کس کس کو؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء. بدترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جاوے اور غریب کو نہ بلایا جاوے. دیکھیے وہ سنت ادا کر رہا ہے وہ شخص, لیکن اس کے باوجود بھی حضور کہہ رہے بہت برا کام کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ولیمے کا مقصد, دیکھیے شریعت نے جہاں کہیں بھی خرچ کرنے کو کہا ہے, جہاں انسان کا مال نکل رہا ہے یا کھانا نکل رہا ہے, تو ہر موقع پر فرمایا جیسے قربانی کا گوشت کا 3 حصے کر, تو بھی کھا, رشتہ دار کو دینا ہے دے دے, لیکن غریب کے لیے تیسرا حصہ رکھنا. عقیقے میں سیم پروسیس ہے, تو بھی کھا, رشتہ داروں کو بھی کھلا, لیکن غریبوں کو بھی بلا. ولیمے میں بھی یہی چیز ہے, تو خوش ہے, تیرے سب گھر والے موجود ہیں, تو نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کر لیا, غریبوں کے لیے کیا ہے؟ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یمنعها من یاتیها ویدعا الیها من یاباها. بدترین کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے جس میں آنے والوں کو جو چاہتے ہیں آنا, خواہش مند, غریب, مسکین, محتاج, کہ بعض مرتبہ ان کے گھروں پر ایسا کھانا موجود نہ, وہ چاہتے ہیں ان کو نہ بلایا جاوے, اور ایسے لوگوں کو دعوت دی جاوے جو کھانے سے انکار کرے. بھئی مالدار 50 طرح کے نخرے ہوتے بعضوں کے, ان کو باقاعدہ فون کرو, لینے جاؤ, کہوایا نہیں ہے, جس میں خاص طور پر جو داماد ہوتے ہیں ان کے تو بہت زیادہ ہی نخرے ہوتے ہیں, تو ان کو بار بار بلاؤ, فون کرو, لینے بھیجو, گاڑی پہ بٹھا کے لاؤ, پھر بھی داماد صاحب گیٹ پر ہی کھڑے, پھر ان کو. تو جو نہیں آنا چاہ رہا ہے, کھینچ رہا ہے خامخواہ, بھائی آپ کو دعوت دے دی, آپ آ جائے, آپ کے بھی تو رشتہ دار ہیں, آپ کو بھی تو ان سے محبت ہونی چاہیے, تو آپ پہنچ جائے خود ہی. اب جو نہیں آنا چاہ رہا ان کو زبردستی پکڑ کے لایا جا رہا ہے, اور جو آنے کے خواہش مند ہے ان کو بھول جاتا ہے انسان. اس کو بدترین فرما. اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مومن, کہ تو دوست جو بناوے تو صرف مومن کو بنانا. اور آگے فرمایا ولا یاکل طعامک الا تقی, اور تیرا کھانا متقی اور نیک لوگ کھاویں, اس کا خیال کرنا. اس لیے میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو, باقاعدہ بہت سارے ایسے افراد ہیں, سبھی ہے بلکہ سارے کے سارے ہیں, جو سب سے پہلے کھانا مدرسے کے بچوں کو پہنچاتے کہ بھئی یہ متقی ہے, یہ نیک لوگ ہیں, سب سے پہلے کھانے کی شروعات ہی ان سے ہوگی. تو الغرض متقی لوگوں میں غریب بھی ہوتے ہیں, مسکین بھی ہوتے ہیں, محتاج بھی ہوتی ہے, رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. اس لیے دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھے, متقی لوگ ہمارے یہاں کھانے جب ہی آئیں گے جب خود ہمارا اٹھنا بیٹھنا متقیوں میں ہوگا, ورنہ تو پھر ایسے ہی چلے آئیں گے. تو الغرض عزیز بزرگوں, نکاح ولیمے کے تعلق سے یہ ہے کہ مالداروں کو صرف نہ, غریبوں کو بھی اس دعوت کے اندر شریک کیا جاوے. اور اسی طریقے سے ولیمے کی دعوت یہ قبول کرنا یہ واجب ہے. اگر کوئی قبول نہیں کرتا ہے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی, اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, اس لیے دعوت دی جاوے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ چند چیزوں کو سامنے رکھے. کیسی دعوت میں جاوے, کیسے ولیمے میں جاوے, اور ڈانس پارٹیاں بھی چل رہی ہے اور اس میں بھی چلے گئے, تو ایسے کو تو جانا ہی نہیں چاہیے. پھر ان کا تو ظاہر میں بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں, ایسوں کے یہاں شریک نہیں ہوا جائے گا. سب سے پہلی بات کہ جس کے جہاں پر دعوت میں جاوے اس میں چند چیزیں دیکھ لے وے. نمبر 1, دعوت دینے والا مکلف ہو, آزاد ہو, سمجھدار ہو. مکلف کا مطلب کیا ہے؟
وہ خود اس کے گھر میں کام ہو. ورنہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں کام ہے وہ تو دعوت دیتا نہیں ہے, اس کے رشتہ دار کا رشتہ دار کا رشتہ دار پانچواں وہ کہتا ہے وہ ہمارے یہاں ہے, وہ آ جانا. اب وہاں چلے گئے دعوت دینے کے لیے تو وہ منہ ہی دیکھ رہا, بھائی ان کو تو دعوت نہیں دی تھی. پھر بہت دنوں بعد پتا چلتا ہے کہ جب تھوڑی بہت لڑائی ہوئی کہ یہ بھی آ گئے نہ وہ بھی آ گئے, کہا وہ اس نے دعوت دی تھی. تو پہلے چیک کر لے برابر کہ دعوت مین سینٹر سے آئی ہے کہ پھر ادھر ادھر اطراف سے آئی ہے. سب سے پہلی بات. دوسری بات, فقیروں کو چھوڑ کر صرف مالداروں کو ہی وی آئی پی فنکشن ہے, یہ تو نہ جاوے, اس میں نہ جاوے. جس میں غریبوں کو بھی دعوت دی ہو اس میں جاؤ, اس لیے کہ تبھی تو سنت ادا ہوگی. لیکن صرف مالداروں کا ہی خیال کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر اس کو بدترین ولیمہ, اور جو بدترین ہو تو اس میں تو جانا ہی نہیں چاہیے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات, ولیمہ جو ہو وہ رخصتی کے بعد ہو, جو میں نے ابھی ذکر کر دیا. اسی طریقے سے کہ پہلے کسی اور نے دعوت نہ دی ہو, اگر پہلے کسی نے دعوت دے دی تو دوسرے کے بجائے پہلے کی دعوت. اچھا ایک اور مسئلہ, دو جگہ سے دعوت آ گئی تو پھر کس کے یہاں پر جاوے؟ حدیث میں اس کا بھی ذکر موجود ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور میں کس کے یہاں پر دعوت میں جاؤں؟ اگر کہیں سے دعوت آ گئی تو فرمایا کہ جو تجھ سے زیادہ قریب ہو, جس کا دروازہ, جس کا گھر یا جس کی رشتہ داری تجھ سے زیادہ قریب ہو. تو بلکہ بہتر تو یہ ہے, جیسے میں نے سنا مرحوم عثمان غنی دیوڑی والا صاحب کے متعلق کہ وہ جہاں سے بھی دعوت دیتی سب جگہ پر جاتے ہیں, لیکن تھوڑا تھوڑا سب جگہ پر. تو اگر یہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ بھی کر لیجئے. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے, کسی نے دعوت دی ہے کہ احمد آباد کے اس کونے پہ جانا ہے اور دوسرے احمد آباد کے اور رات ہی کا وقت ہے اور وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں, تو پھر جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ورنہ دعوتیں بہت لمبی لمبی بھی آتی ہے, دور دور سے بھی آتی ہے. تو جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہے, دو جگہ سے دعوت ملے تو وہ, اور اس میں بھی بہتر کہ جس نے پہلے دعوت دے دی ہو اس کے یہاں پر جاوے, یہ بھی بہتر ہے. تو الغرض یہ دعوت دو جگہ سے مل جاوے تو اس میں یہ بات ہے. اسی طریقے سے سب سے اہم بات, جس جگہ پر جا رہے ہیں وہاں پر کوئی منکر, کوئی برا کام نہ ہو رہا ہو جس کی وجہ سے شریعت کی مخالفت ہو. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ضرور فرمایا, من ترک الدعوہ, جس نے دعوت کو چھوڑی ولیمے کی یا کوئی بھی کھانے کی, اس لیے فرمایا اجابت الدعوہ. حدیث میں بھی یہ کہ جو کھانے کی دعوت ہے اس کو قبول کرنا سنت ہے نبی کی. لیکن فرمایا کہ چند چیزوں پر یہ چیز لاگو نہیں ہوتی ہے, چند دعوتوں پر. سب سے پہلی چیز کہ جو حدیث میں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہا بالخمر, جو شخص اللہ پر, آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر مت بیٹھے جس پر شراب پیش کی جاتی, یعنی ایسی محفل جس میں شراب کی محفل لگی ہوئی ہو. جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ ایسی دعوت میں, ایسی پارٹی میں یا ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر بوفے لگا ہوا, یہ کاؤنٹر وہ کاؤنٹر فلاں کاؤنٹر یہ بھی ہے, اخیر کے اندر پھر ڈرنکنگ یہ بھی لگا ہوا ہے, تو پھر ایسی جگہ پر نہ جاوے سلمان. اسی طریقے سے گانا ہے, بجانا ہے, فلم بنانا ہے, ناچ گانے کی محفل چل رہی ہے, تو ایسی جگہ پر بھی اپنے آپ کو لے جانے سے بچاوے. حدیث میں, قرآن میں ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکے ہیں کہ جب تم کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجلس کے والوں کے ساتھ مت بیٹھو. گانا بجانا یہ تمام چیزیں کرنا یہ مذاقی تو ہے اللہ کے رسول کی آیتوں کا. تو لہٰذا ایسی دعوتوں کے اندر جس میں خرافات ہو, گناہوں کی مجلس ہو, شرکت نہ کرے. ایک اور بات, نکاح کے موقع پر کھڑے ہو کر کھانے کا حکم. جیسے بوفے سسٹم میں عام طور پر یہ ریسیپشن میں بہت ہوتا ہے, ریسیپشن کا کھانے کے اندر کہ جس میں بوفے سسٹم ہے کہ جس میں کھڑے ہو کر کھا رہے. ایک مسلمان یا بحیثیت انسان بوفے یعنی کھانا, یہ کھڑے ہو کر کھانا یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کھڑے ہو کر کھانا, ایک موقع پر ہے, لیکن بہت ہی ایسی اہم ضرورت پڑ گئی, کوئی موقع ہی نہیں ہے یا کوئی ایسی جگہ پر پھنس گئے ہیں, پھر ایسا موقع آ گیا تو اس میں گنجائش ہے, لیکن سنت یہی ہے کہ بیٹھ کر کھاوے.
تو الغرض عزیز بزرگوں، بوفے سسٹم ہے یا اسی طرح کھڑے ہو کر کھانا ہے تو وہ مناسب نہیں. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے لا یشربن احدکم منکم قائما، تم میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کر نہ پیوے، اس لیے کہ جو بھول جاوے فلیستقی، حضور نے تو یہاں فرمایا کہ کہہ کر دے وے، ایسا کر لیا ہے. تو ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الشرب قائما، حضور نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا. تو بیٹھ کر کھانے کا. اچھا، اب دعوت میں شریک ہو گئے، کھا لیا ہے، پی لیا ہے، اس کے تعلق سے سب باتیں آ گئی. ولیمے کی تعریف، ولیمے کی اہمیت، کیا کھلایا جاوے، کتنے لوگوں کو اپنی حیثیت کے مطابق. ولیمہ سنت ہے، بدترین ولیمہ، ولیمے کا وقت بھی آ گیا، نبوی ولیمے بھی آ گئے، دعوت ولیمہ قبول کرنا سنت یہ بھی، نکاح والے دن یہ بھی آ گیا. ہاں، دو مسئلے اخیر میں ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں. دیکھیے، ولیمہ یہ ولیمہ ہی ہونا چاہیے. ولیمہ پھر یہ بزنس نہیں بننا چاہیے. لفافے بھی لے رہے ہیں، ٹیبل لگا کے بھی بیٹھ رہے ہیں، تو اس سے بہتر تو یہ ہوٹل سے منگا کے کھا لے وے. بعض مرتبہ بعض جگہوں پر جو ٹیبل، یہ پھر سنت ادا نہیں ہو رہی ہے. بھائی آپ کو جب ٹیبل ہی، بعض مرتبہ اس سے تو پورا ولیمہ، پورا کھانا نکل جاتا ہے، بلکہ شوہر تو بینیفٹ میں رہتا ہے، فائدے میں رہتا ہے. بعض مرتبہ مہر بھی ادھار رکھتا ہے، معاف بھی کروا دیتا ہے، اور ولیمے کے کور پہ کور بھی اس کو آ جاتے ہیں. تو اس کو چاہیے کہ یہ ایسے موقع پر یہ چیزیں نہ کرے. آپ کو حیثیت ہے تو کھلائے، خواہ کے ٹیبل لگا کے بیٹھنا، لفافے، یہ موقع ہی نہیں ہے. یہ کوئی موقع ہی نہیں ہے اس موقع پر کہ آپ ٹیبل لگا کر بیٹھ رہے ہیں یا یہ چیزیں کر رہے ہیں. یہ تو ادلا بدلا گویا ہو گیا ہے. اور بعض مرتبہ انسان 500 کا کور دیتا ہے یا 1000 کا کور دیتا ہے، یا اس سے بہتر تو ہوتا کہ ولیمے یعنی اپنی من پسندیدہ چیز کھاتا اور ہوٹل میں بیٹھ کے کھاتا، یعنی وہ جو چاہتا وہ منگوا کے کھاتا. یہاں تو سلیکٹڈ آئٹم ہو گئی اس کے پاس. تو اس لیے یہ حرکت نہ کرے، اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. پھر یہ تو سنت کا بدلہ ہو گیا گویا. آخری بات، ولیمے میں شریک ہونے والے، اب جس کے یہاں ولیمہ ہے تو ایسے کھا پی کے نہ نکل جاوے، اس کو کم سے کم دعائیں بھی دے دیوے. ورنہ نہ کھانے کی دعا یاد رہتی ہے شروع میں، نہ اٹھنے کی دعا یاد رہتی ہے. بس کھانے میں یہ سنت دعائیں تو یاد نہیں رہتی ہے، اخیر میں میٹھا کھانا ہے وہ سنت برابر یاد رہتی ہے. تو الغرض ایک بات ذہن میں یہ رکھے کہ دعوت کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھ لے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے بھی کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے بھی پلا. حضرت عبداللہ ابن بصر سے ایک اور روایت، ایک اور دعا منقول ہے ایسے موقع پر کہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اللہ ان کو برکت دے ان کی روزی میں، ایک دعا، اور اللہ ان کو معاف کر دے اور ان پر رحم فرما. یہ دعائیں دے ان کو. تیسری اور ایک آخری دعا، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ، ان کا یہ عمل لکھا ہے کہ جب بھی کسی کے یہاں پر دعوت میں جاتے تھے، دعوت کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت میزبان کے سامنے یہ دعا دیتے تھے اس کو. یہ دعا دسترخوان پہ بھی بیٹھے بیٹھے پڑھ لی تو کوئی وانتا نہیں، ادا ہو جائے گی. لیکن یہ جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دعا میزبان کے سامنے، یعنی جب کھیٹ میں سے چھلے ملاقات کرتے وقت نکلے تو وہ یہ دعا دے دے. کون سی دعا؟ 3 باتیں. افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ. اس دعا کا ترجمہ افطر عندکم الصائمون، تمہارے یہاں پر ہمیشہ روزے دار افطار کرے، ایک دعا. دوسری چیز وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ، تمہارا کھانا نیک لوگ کھاویں، 2 دعا. تیسری دعا وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، فرشتے تمہارے اوپر ہمیشہ اتارتے رہیں. یہ 3 دعائیں اتنی اہم ہیں. دیکھیے پہلی دعا افطر، روزے دار کب آئیں گے کھانے کے لیے؟ روزے دار کب آئیں گے؟ اور روزے دار کو جب روزے دار آئیں گے تو ان کو کھلانے پر حضرت شیخ نے فضائل اعمال پر لکھا ہے 1 کھجور کسی کو روزہ افطار کرا دے کتنے گنا ثواب ملتا ہے. اتنی بڑی دعا وہ دے کر گیا. دوسری دعا کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھاوے. ظاہر سی بات ہے نیک لوگ، بزرگ اللہ والے آتے، وہ کس کے یہاں جائیں گے جب خود نیک ہوگا؟ تو یہ اس میں وہ یوں کہہ رہا ہے اللہ تمہیں بھی نیک بنا دے. تیسری دعا فرشتے، رحمتیں سب اترتی رہیں، یعنی ان کا گھر کا ماحول نورانیت والا ہو جاوے. تو یہ دعائیں دے کر ان کو رخصت کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.